السلام علیکم بھائی، بات کریں۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ مولا کا کرم ہے، آپ میں سنائیں۔ پاکستان سے۔ پاکستان، حکم کریں بھائی۔ اچھا سر، آپ سے ایک مرتبہ پہلے گفتگو کیا ہوئی نام تھی۔ ہے بھائی؟ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد، کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ۔ کس مذہب سے تعلق ہے؟ بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، کیا ہے آپ؟ آپ مجھے کسی حد تک اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ اہل حدیث وہابی بھی ہیں یا وہابی نہیں ہے؟ سلفی ہیں؟ نہیں، وہابی تو نہیں کہتے، آپ سلفی کہہ لیں۔ ویسے وہ بھی سلفی نہیں ہیں۔ کہتا۔ سلفی نہیں ہے؟ لائک کہہ لیں، میں کیا کہوں، آپ کہتے ہیں۔ اچھا۔ میں اپنے آپ کو اتنا کسی خاص چیز سے ملقب نہیں کرتا، بس میں نے بتایا کہ میری آئیڈیالوجی اس سے ملتی ہے، لیکن 100% بھی نہیں کہوں گا کہ ویسی۔ حکم کرو بھائی، کیا؟ اچھا سر، آپ سے ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی، تو اسی گفتگو پہ کچھ اشکالات تھے اور کچھ مزید سوالات بھی تھے۔ اچھا، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال آپ حکم کریں، کیا بات ہے بتائیں۔ آپ سے جب لاسٹ ٹائم گفتگو ختم ہوئی تھی، اس وقت آپ سے ایک آیت پوچھی تھی میں نے، اللہ کے رسول کے علم الغیب کے بارے میں، ما مسنی سو، یاد آیا؟ تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو جو کیا نام ہے، غزوات میں اللہ کے رسول کے جو دانت مبارک وغیرہ شہید ہوئے اور وہ سب کچھ تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سو سے مراد گناہ ہے نا، سو وما مسنی، میں نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب رکھتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں خیر کی استکثار کرتا، خیر کی کثرت ہوتی میرے پاس، ٹھیک ہے نا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور سو بدی، برائی مجھے چھوتی نہیں، مجھے ٹچ نہ کرتی، مجھے مس نہ کرتی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو سو کا اطلاق صرف گناہ پہ ہوتا ہے؟ اجازت دیں، آپ لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو، تفسیر کیا کرتے ہو؟ تفسیر یہ ہے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو مال میں بہت جمع کرتا، اگر میں علم غیب رکھتا تو مجھے پتا ہوتا کہ مثلا اگلے مہینے گندم کی کیا قیمت ہے، چاول کی کیا قیمت ہے، تیل کی کیا قیمت ہے، تو کاروبار میں بہت منافع ہوتا، بھائی میرے پیسے بہت ہو جاتے۔ وما مسنی السوء، اور کوئی بدی، یعنی کوئی شخص مجھ پہ بدی کی نیت رکھتا ہے نا، برائی کی نیت، ضرر کا نیت رکھتا ہے، تو مجھے کیونکہ پہلے سے معلوم ہے تو میں اس کا تہیہ کر لیا ہوتا۔ تم لوگ یہ مطلب لیتے ہو، اور یہ نہایت گھٹیا مطلب ہے، یعنی واقعاً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے الا من ارتضى من رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں قرآن مجید میں کہ جو رسول مرتضی ہوتا ہے، جو رسول اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے۔ تو آپ لوگ جو مطلب لیتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم غیب نفی کرتے ہیں کہ بالکل اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو یہ اس آیت کا بہت گھٹیا مطلب لیتے ہو کہ واقعاً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرض کریں اگر علم غیب ہوتا تو وہ واقعاً ان کی تقوی کی یہی حالت ہوتی، وہ دین کا کام چھوڑ کے کاروبار شروع کرتے، پیسے بہت جمع کرتے۔ اچھا، سو ہم نے عرض کیا کہ سو سے مراد اگر ہم گناہ لے لیں اور خیرات سے مراد خیرات لے لیں، مال دنیا نہ لے لیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا تو سب خیرات میرے پاس ہوتے، اور بدی مجھے ٹچ نہ کرتی، بدی سے مراد معنوی بدی، یعنی کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کے وہ مکروہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے بری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، تو آپ کے پاس اللہ کے رسول کے عالم الغیب ہونے کی دلیل قطعی کیا ہے جس کے اندر کوئی شائبہ نہ ہو؟ اچھا، میں بھی دکھاتے ہیں ابھی آپ کو، اوکے، ایک منٹ، اوکے۔ بخاری لاتا ہوں۔ محمد صاحب، پورا نام کیا ہے آپ کا؟ پورا نام بتاؤ نا۔ ہاں، محمد ہی کہہ لیں، کافی ہے۔ اور کیوں ڈر جاتے ہو بھائی؟ میں نے اپنا نام ادھر تصویر بھی رکھا ہے، محمد حسن اللہ یاری۔ تمہاری تو اکثریت ہے پنجاب میں، کوئی مارے گا آپ کو؟ شیعہ بیچارے تو کسی کو نہیں مارتے، تقیہ کرتے ہو؟ کون مولوی مارے گا؟ کیوں اللہ یاری کو فون کیا تھا؟ مولوی آپ مارے گا نا، مولوی مارے گا۔ میرے سوالوں کا جواب دے بس کافی ہے۔ سوال کے نام بھائی، نام نہیں بتاتے تم اور کہتے ہو کہ سوال کا جواب دے۔ اچھا،
عزیزو انہوں نے پوچھا ہے کہ کوئی ایسی قطعی دلیل لے کے آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتا. ہم نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب غیب جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے غیب ہیں ہمارے اس میں حدیث. مسئلہ کیا ہے؟ ہم بھی تو یہ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کو غیب کی کچھ بھی خبر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو غیب کی کچھ چیزوں کی خبر ہے اور کچھ کی نہیں ہے, لیکن وہ کل غیب نہیں جانتے. ان کو وہ تو اللہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. ہاں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے ایسے چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نفس اپنے ذات کے لیے اس کو خاص بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی اس کو نہیں معلوم. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی غیب نہیں جانتے. صحیح سمجھ گیا, اس میں تو اجازت دے میں دو باتوں کا یہاں پہ ذکر کروں. ایک بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. لیکن اگر غیب کا علم بھی ہے نا, وہ اللہ نے ان کو خبر دی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہ علم دیا ہے جو تو نہیں جانتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت ساری چیزوں کا علم ہے, اور ان میں سے غیب بھی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ اللہ کی تعلیم سے, اللہ کے ابلاغ سے ہے. یہ پہلی بات کہ یعنی ان کو کوئی کہہ دے کہ ان کا ذاتی علم ہے, نہیں, اللہ کی جانب سے. دوسری یہ بات ہے کہ ائمہ طاہرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کا علم ہے, ماضی کا علم ہے, اور ادھر یہ مثلا مدینے میں بیٹھے ہیں, وہ دوسرے مقامات کا علم ہے, وہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ وہ جانتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جانتا ہے, لیکن اللہ نے مصالح کے بنا پر, امتحان کے لیے, اختبار کے لیے, یا کسی اور مصلحت کے لیے اللہ نے ان کو سے ظاہر نہیں کیا. اب آپ نے مجھ سے دلیل مانگا, میں بخاری سے آپ کو دلیل دکھاتا ہوں, اور یہ حدیث بھی ہے عمر کی. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اجازت بات کرنے دیں بھائی. یہ کتاب ہے بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, کتاب بدء الخلق, خلقت کی آغاز, صفحہ نمبر 570, حدیث نمبر 3192. اچھا, حدیث نمبر 3192 میں یہ ہے کہ طارق ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ میں نے عمر سے سنا, قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کھڑے ہو گئے. فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. اور انہوں نے ہمیں خبر دی, کہانی سنا دی, خلقت کے آغاز سے لے کر اس وقت تک کہ اہل جنت اپنے منازل جنت میں داخل ہوں گے اور اہل نار جہنم میں داخل ہوں گے. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه, جس نے اس کو یاد کیا اس کو یاد رہا, جس نے بھول گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی خبر دے دی کہ آغاز خلقت سے لے کر انجام خلقت تک کیا ہوگا. اور یہ حدیث میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں بخاری میں سے, صفحہ نمبر 1171 اسی کتاب میں, ملاحظہ فرمائیے. اچھا سر, یہ جو اجازت دیں محمد صاحب, محمد سلفی, محمد وہابی, سنو. 1171 حدیث نمبر 6605 ہے, 6604, یہ ٹھیک ہے نا. حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ سے, لقد خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا. ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعة الا ذکرہ, انہوں نے قیام ساعت تک, قیامت تک کیا ہوگا سب ذکر کیا, سب بیان کیا. علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ, جس کو علم ہونا تھا وہ سیکھ گیا, اور جو جاہل صحابی تھے وہ نہیں سیکھے. ان كنت لا ارى الشيء قد نسيت فاعرف ما يعرف الرجل اذا غاب عنه فرآه فعرفه. اچھا, وہ حذیفہ فرماتے ہیں کہ اسی خطبے کی وجہ سے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے, یعنی میں بھول گیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں, تو وہ واقعات دیکھتا ہوں تو جیسے آپ کسی شخص کو دوبارہ دیکھتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میرا دوست تھا, فلانے زمانے میں اس کو جانتا تھا, یہ تو وہی ہے. تو میں واقعات دیکھتا ہوں, جو واقعات پیش آتے ہیں, تو میں اسی شخص کی طرح جو ایک شخص کو پہچان لیتا ہے, میں بھی اسی واقعات کو اسی طرح پہچان جاتا ہوں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو بیان فرمایا تھا. تو قیامت تک انہوں نے بیان فرمایا تھا. یہ علم اب ضائع ہو چکا ہے آپ کے نزدیک, ہمارے پاس یہ علم ضائع نہیں ہوا, اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے. تو نبی کریم سے یہ غیب کی خبر ہے نا, آئندہ کیا ہوگا یہ سب غیب کی خبر ہے, یہ بخاری میں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ اس کی تشریح یوں کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ, آپ اس کی تشریح یوں کہتے ہیں کہ ہر باریک ترین چیز یا موٹی موٹی چیزیں, وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا نا, کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا انہوں نے بیان دیا ہے, قیامت تک. اب اس حدیث میں اتنا ہی ہے نا, ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا
ایک منٹ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں. میں قرآن مجید میں ایک چیز دکھاتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. قرآن مجید میں سورہ یوسف ملاحظہ فرمائیے, صورتیں دیکھیں آپ. وہابی بھائی خدا آپ کو انشاءاللہ ہدایت دے. لقد کان او بھائی سلفی ابن تیمیہ کے سپاہی. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین. ٹھیک ہے, یوسف کی کہانی, یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بہت ساری آیتیں ہیں. بھائیوں نے یوسف سے کیا کہا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وہ یوسف علیہ السلام کو رات کو لے گئے تھے دن کو نا کھیلنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام کو مار کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا نا, اور اس کے قمیص کو کیا کیا تھا؟ قمیص پہ انہوں نے خون, جھوٹی خون, بکرے کا خون ڈال دیا تھا, اور کہا تھا یا ابانا انا ذهبنا. قال یا ابانا انا ذهبنا نستبق. ہم کھیلنے کے لیے گئے تھے. یوسف علیہ السلام کو اکل الذئب, بیریے نے یوسف کو کھایا ہے. وجاءوا على قمیصه بدم كذب. اور وہاں پہ سنیں بون آف کنٹینشن کی طرف آتے ہیں. اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لائک مسئلہ بہت ہے بھائی, مسئلہ بہت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ سولت لکم انفسکم. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, تم فراڈ ہو, تم لوگ فراڈ ہو. انہوں نے خبر دی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, تم لوگ یہاں پہ کوئی فراڈ, کوئی مکاری کر رہے ہو. پھر وہاں پر جب پھر کہانی چلتی گئی نا, پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ بن گئے تھے تو انہوں نے اپنی قمیص اپنے والد کو بھیجا تھا نا. والد کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہے, فلسطین میں ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں ہے. ہاں, فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی هذا, فرمایا کہ میرے قمیص کو لے کے جاؤ. فالقوه على وجه ابی, اس میرے قمیص کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو. یاتی بصیرا, اس کو شفا مل جائے گا میرے قمیص سے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کو یہاں لے کے آ جاؤ, مصر لے کے آ جاؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, جب مصر سے قافلہ یوسف کے قمیص کے ساتھ نکلا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسف. ہاں, والد نے کیا فرمایا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی یعقوب علیہ السلام کہاں؟ ہاں, یعقوب علیہ السلام دوسرے ملک میں ہیں, سینکڑوں میل دور ہیں, ہزاروں میل, شاید سینکڑوں میل کم از کم دور ہیں. مصر کہاں؟ مزے کی بات میں دیکھیں, اور بات خاموش ہونا, مزے کی بات, وہابی خاموش رہیے. مزے کی بات اپنی باری میں. ہاں, تو آپ تو علم غیب کے منکر ہیں نا. علم غیب یا علم غیب نہیں تو اور کیا؟ نہیں, منکر نہیں ہے, کل علم غیب کے منکر ہیں. علم غیب وہ تو ہم بھی قائل نہیں ہیں. کل علم غیب کا ہم قائل نہیں ہیں. یہ تو بون آف کنٹینشن کی طرف آتے ہیں, اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جس طرح یہی بات ہے نا, جب مصر سے وہ نکلا قافلہ. اجازت دیں میں آپ کو حدیث دکھاؤں. بصائر الدرجات الكبرى لشیخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمی رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, اس کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ حدیث صفحہ نمبر 513 میں, حدیث نمبر 32. فرمایا بھلی حضرت امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. بعض دفعہ علم ہمارے لیے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہمیں غیب کا اطلاع ہوتا ہے, اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہیں دکھاتا غیب میں کیا ہو رہا ہے, تو ہم اس وقت نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. کتاب شریف کافی میں ملاحظہ فرمائیے, الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ, چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں, صفحہ نمبر 258 میں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان الامام اذا شاء يعلم علم. پھر فرمایا ان الامام اذا شاء يعلم علم. اللہ امام علیہ السلام اگر ایک کسی مطلب کو نہیں جانتا, اگر وہ چاہے تو اللہ فوراً اس کو علم عطا کرتا ہے اس مطلب کا. مثلا نبی امام علیہ السلام مدینے میں, ہند میں کیا, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, فرض کریں اگر ان کو اس کی ضرورت ہے تو فوراً اگر اس کو جاننا چاہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا علم فوراً اسی وقت ان کو دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح حدیث بہت زیادہ ہے. بہرحال حکم کریں مزید. اچھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. تو بھائی آپ لوگ جو ہے نا بھائی, آپ مجھے ایک بات بتائیں محمد, یہاں پہ میں نے چیلنج کیا ہے, دعوت دی ہے احترام سے, پیار سے آپ کے علماء کو, کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جو کہہ دے قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا, ایک طرف سے. دوسری طرف ابو بکر نہیں, عمر, عائشہ, حذیفہ, عثمان بن عفان وغیرہ, ان لوگوں کا اقوال بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے کتب میں. اور میں نے عرض کیا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں بخاری وغیرہ سے کہ قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو چکا ہے,
اور یہ آپ کے کتب سے ثابت ہے، یعنی اس کے انکار کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک دفعہ تو کہتے ہو جو کہ یہ کہے کافر ہے، دوسری طرف یہی بات ہے آپ کے کتب میں، آپ کے ائمہ کی زبان سے ثابت ہے. تو آپ، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ادعا کرتے ہیں قرآن، ہمارے مذہب میں قرآن کامل ہے، قرآن کامل، اس کا آپ یہ مجرد لقلقہ لسان ہے، یہ مجرد نعرہ بازی ہے. آپ کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کیوں آپ کے علماء اور دوسری طرف آپ یہ بھی کرتے ہو کہ ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں قرآن کے کامل ہونے کے، تو آپ کے علماء کیوں سامنے نہیں آتے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے، میرے اس دعوت کو جواب دینے کے لیے؟ مجھے جواب دو محمد صاحب، سمجھاؤ. سر میں تو خود ایک طالب علم ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ آپ علماء سے آپ پوچھیں. اپنے مولوی کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ رات کو دیر بیٹھتے ہیں، ہاں دیر بیٹھتے ہیں، خلوت میں نہیں بیٹھتے مولوی کے ساتھ؟ نہیں بالکل نہیں. کیوں نہیں ہنستے کیوں ہیں بھائی؟ وہ طلب علم کرتے ہوں گے نا اس کے ساتھ. ہنستا ہے بھائی محمد، ہنستے ہیں مولوی کے ساتھ، ہنسی آ جاتی ہے. کیا یاد آ گئی آپ کو مولوی کی، کیا حرکت یاد آ گئی؟ بھائی مولوی حضرات کیوں سامنے نہیں آتے بھائی آپ کے؟ بات تو سنیں، میں ڈاکٹر بنا ہوں، میں ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں مطلب الحمدللہ ثم الحمدللہ میں عربی جانتا ہوں، میں کچھ حد تک فارسی بھی جانتا ہوں. اندازہ بتائیں محمد بھائی، محمد وہابی اور سلفی، آپ اندازہ کیا ہے، آپ کو علماء کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں ان میں سے کئی تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، اور کئی مطلب مناظر نہیں جانتے ہوں گے. او بھائی میں عربی زبان میں چیلنج دے کے کئی سالوں تک کیا، فارسی زبان میں، انگلش میں تک گیا بھائی، کوئی نہیں آتا. اردو زبان میں بھی میں اسی لیے مایوس ہوں. میں لوگ کہتے ہیں کلپ بناؤ، ان کو دعوت دے دو، میں کہتا ہوں فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں آئیں گے. تو مجھے بتاؤ کیوں نہیں آتے؟ امامت کے موضوع پر، تحریف قرآن پر، جتنے اختلافی مسائل ہیں، میری دعوت ہے کہ آؤ گفتگو کرو. کوئی سامنے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا پتہ ہے آپ کو؟ میں دلیل بتاؤں. دلیل یہ ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے، ہمارے پاس دلائل حجج ہیں، اگر وہ آ جائیں شرمندہ ہو جائیں گے. بس دلیل یہ ہے، مفتضح ہو جائیں گے. وہ اپنا مذہب اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے، ہم اپنا مذہب آپ کی کتب سے ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے وہ سامنے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے حق و باطل کا فرق، کہ حق جو مذہب ہے اپنا عقیدہ مخالف کے کتب سے ثابت کر سکتا ہے، اور جو باطل ہے وہ اپنا عقیدہ اپنے کتب سے ثابت نہیں کر سکتا. یعنی ابو بکر اور عمر پہ جو متائن ہے آپ کے اپنے کتب سے، اس کو رد نہیں کر سکتے. سبحان